نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ قرآن نور ہے اور انسان اس نور کو چھوڑ کر باہر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی بنا لے، قرآن پاک آپ کی زندگی بنا دے گا۔ قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کوئی شخص بھی مصروف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کے فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ دوست بے شک ایک ہی ہو، لیکن ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ بارش پھولوں اور کچرے پر ایک جیسی اور برابر پڑتی ہے، مگر بارش کے بعد کچرا اپنی صفت کے مطابق بدبو دیتا ہے اور پھول خوشبو۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنی تھی۔